اپنے جوش کو صحیح رخ دے سکتے ہیں؟ ہم کس طرح اپنے جوش کو صحیح رخ دے سکتے ہیں؟ اس طرح کہ ہم آج مفتی شمائل عبداللہ ندوی جن کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم آج ان کو دیکھ کر اپنے لیے فیصلہ نہ کریں، بلکہ یہ دیکھیں کہ مفتی شمائل عبداللہ ندوی کے اس کامیابی کے پیچھے کون سے عناصر کار فرما ہیں۔ یاد رکھیے، من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة، جس کا آغاز چاہ غسل، چاہ سوز اور محنت سے بھرپور نہ ہو، اس کا انجام تابناک نہیں ہو سکتا۔ مفتی شمائل عبداللہ ندوی نے جو یہاں وقت گزارا ہے، آپ کو جاننے کی ضرورت ہے، اور ان کو شاید اس بات سے خوشی ہو کہ آپ اس کو جانیں کہ انہوں نے یہاں یہ وقت کیسے گزارا۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ 4 عناصر ہیں، اگرچہ یہ بالکل صحیح ہے کہ کسی کے سامنے اس کی تعریف نہ کی جائے، لیکن اگر اس تعریف کا کسی کو فائدہ ہو تو شاید اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ اس لیے میں عرض کروں گا کہ کم از کم 4 عناصر ان کی طالب علمی کی زندگی کے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس میں اگر مجھے سمجھنے میں کوئی غلط فہمی ہو تو مفتی صاحب خود ابھی اس کی تصحیح فرما سکتے ہیں۔ نمبر 1، مقصدیت۔ وہ عالیہ ثالثہ میں داخل ہوئے اور پھر رابعہ، کلیہ اولیٰ، کلیہ ثانیہ، تفسیر سے اختصاص کیا انہوں نے، اور پھر تدریب افتہ تک کی تعلیم حاصل کی۔ اس پورے عرصے میں ایک چیز ان پر حاوی رہی اور وہ ہے مقصدیت، ٹارگیٹ۔ کیا تھا ٹارگیٹ؟ اپنے آپ کو اسلام کی خدمت اور سربلندی کے لیے مسخر کرنا اور وقف کرنا۔ آپ یہ سمجھیں کہ یہ میں ایک چلتا جملہ بول رہا ہوں، میرے اس کہنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس کی دلیل ہے، کوئی ثبوت ہے۔ بہرحال یہ ان کا مقصد رہا، اور اس مقصد سے وہ سرے منہ انہوں نے انحراف نہیں کیا، چنتے رہے، اور اس کے لیے جو کچھ بن سکتا تھا اس کے لیے انہوں نے کیا۔ اور اسی مقصد کے تحت ان کا یہ بھی فیصلہ تھا یا ارادہ تھا کہ وہ مدینے جا کر تعلیم حاصل کریں گے، لیکن نہیں ہوا، اللہ کو مقدر نہیں تھا، اللہ نے ان کے لیے کوئی اور میدان منتخب کیا تھا اور مقدر کر رکھا تھا۔ تو پہلی چیز مقصدیت، یہ آپ کے لیے اپنے جوش کو صحیح رخ دینے کا پہلا پوائنٹ، مقصدیت۔ دوسرے نمبر پر زبان شناسی اور زبان دانی۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ جب یہاں آئے تھے عالیہ ثالثہ میں، اس سے پہلے ہی ان کی انگریزی بہت اچھی تھی اور عربی سے بھی ان کو واقفیت تھی، اور جب یہاں پہنچے تو انہوں نے ثالثہ اور رابعہ 2 سال میں بڑی محنت کی، انہوں نے جافشانی کی عربی زبان کے لیے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر وہ علیہ درجات میں علوم و فنون کی معیاری کتابوں کو براہ راست سمجھنے پر قادر ہو گئے، اور یہاں سے ان کے لیے دروازہ کھلا۔ اس لیے طلبہ عزیز سے میں یہ گزارش کروں گا، اور میں کہتا بھی ہوں، اور کہ سب سے پہلے وہ ٹول اور وہ ذریعہ حاصل کرنا جس کے ذریعے سے آپ آگے جو میدان منتخب کرنا چاہتے ہیں اور کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کی بنیادوں کو اگر آپ گرفت میں لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو زبان پر اپنی گرفت مضبوط کرنی پڑے گی۔ اور یہی نتیجہ تھا کہ انہوں نے اس میدان میں بھی محنت کی اور کامیاب ہوئے، اور یہاں تک کہ انابل عربی کے ذمہ داروں میں بھی رہے، فعال اور متحرک ذمہ داروں میں بھی رہے۔ اور شاید آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ غالباً ان کا اختصاص کا 2 سال تھا جب یہ ایمبیسی، سعودی ایمبیسی سے وہاں سے عربی زبان میں تقریر کا ہندوستان کی سطح پر مقابلہ ہوا تھا، تو یہ بھی شریک ہوئے ندوے کے اور طلباء کے ساتھ اپنے اساتذہ کی رہنمائی میں، اور ماشاءاللہ وہاں پر انہوں نے پہلا مقام حاصل کیا، اول پوزیشن حاصل کی۔ تیسرے نمبر پر تیسرا پوائنٹ وہ ہے ان کی نیکی اور صلاح، اور اس بات کی شہادت اساتذہ بھی دیں گے یہاں پر جو کہ اساتذہ ہیں
کہ یہ ہمیشہ الحمدللہ فرائض کے اہتمام کے ساتھ ساتھ اور بھی جو دوسرے نیکی کے دروازے ہیں انہوں نے ان کو کھولا، اور بالخصوص اور میں طلبہ عزیز کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہوں گا، بالخصوص حرام کا اہتمام، حرام سے اجتناب اور اس کی تاکید ان کے والدین کی ہمیشہ سے اس بات پر رہی، حلال کا اہتمام، حرام سے اجتناب اور اخلاقی رذائل سے حتی الامکان گریز، یہ وہ پاور ہے جس نے ان کو اپنے ٹارگٹ سے بغیر رہنے پر مجبور کیا۔ آج ہم ٹارگٹ بناتے ہیں اور پھر مس کر جاتے ہیں یا بنا نہیں پاتے، اور بناتے ہیں تو اس پر ہمیں اندر سے ایک اندفاع نہیں ہوتا، آمادگی نہیں ہوتی ٹارگٹ سے چمٹنے کے لیے، اور پھر ٹارگٹ سے وہ چمٹے۔ یہ وہ پاور تھا جس نے ان کو آمادہ کیا، ساتھ میں وہ سعادت مند رہے، کتابوں سے جڑے رہے، اور سب سے بڑی بات ان کے اندر دین خیر کا شعلہ پرونا رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ وہ اس کے جو اندرونی خوبی تھی، جو صلاح کا اس کے اندر ان کے اندر مانتا تھا، اس نے کام کیا۔ اور آخری بات اور آخری پوائنٹ، عزیزوں، جوہر کو پہچانا، جوہر کو پہچانا۔ انہوں نے اپنے جوہر کو پہچانا۔ کیا وہ آج 20 تاریخ کے اس ڈیبیٹ میں کیا یہ پہلا موقع تھا جب وہ میدان میں کھڑے ہو گئے؟ ہرگز نہیں۔ ان کا یہ جوہر یہیں سے اجاگر ہو رہا تھا، اور اس کی شہادت ان کے اساتذہ بھی رہیں گے۔ وہ آرگیو کرتے تھے، وہ مباحثہ کرتے تھے، وہ دلائل پیش کرتے تھے، اور اپنی بات کو پیش کرنے کا ہنر تھا ان کے اندر، سلیقہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے عربی زبان کی اس تقریری مقابلے میں اول پوزیشن حاصل کی، تو آپ ایسا نہ سمجھیے کہ وہ اول دن سے تقریر اور خطابت کے مشق میں ان کو اتنا موقع نہیں مل سکا تھا، لیکن اس کے باوجود وہاں انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ یہ ان کا ذاتی جوہر تھا، اور یہاں پر بھی ان کو بالخصوص ایسی کتابوں سے دلچسپی تھی جس میں اسلام کی سربلندی ہو اور دفاع اسلام ہو۔ مجھے شاید یاد ہے، اگر میں صحیح ہوں، کہ سبھی سالے ڈاکٹر سبھی سالے کی کتاب مباحث کی علوم قرآن بڑی دلچسپی سے انہوں نے پڑھا، تفسیر میں اختصاص کیا، اس پہلو سے ان کی دلچسپی برقرار رہی، اور یہاں سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے فوراً اپنے اس جوہر کو تلاش کر کے اس کو صحیح رخ دیا، اور پھر اس کے لیے جس ٹول کی ضرورت تھی اور جن ایکسپرٹس کی ضرورت تھی، جس میں کوئی شک نہیں کہ ڈاکٹر مفتی یاسر ندیم واجدی صاحب سے انہوں نے اس میدان میں استفادہ کیا اور اس کا فائدہ پہنچا، اور اس طرح وہ اپنے آپ کو اس قابل بنا سکے کہ اس محاذ پر ان کو کامیابی حاصل ہو سکی۔ طلبہ عزیز، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے شاید ہر ایک مفتی شمال عبداللہ بننا چاہتا ہے، چہروں پر دکھ رہا ہے اور آپ کا جوش بتاتا ہے، لیکن کیا اگر اس مسجد کا ہر شخص مفتی شمال عبداللہ بن جائے تو کیا یہ خدائی فیصلے اور عقیدے کے خلاف اپیل نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ اللہ نے ہر ایک شخص کو اس کا اپنا خاص جوہر عطا کیا ہے۔ اگر وہ اس جوہر کو نہیں پہچانتا تو پھر وہ کچھ نہیں بن سکتا۔ انہوں نے اپنے جوہر کو پہچانا۔ ہو سکتا ہے آپ کے اندر کوئی اور جوہر ہو، آپ پہچانیے، آپ کے اساتذہ آپ کو بتائیں گے۔ جوہر پہچاننے کے الگ الگ راستے ہیں۔ کبھی انسان خود جوہر کی اپنے جوہر کو پہچانتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ کہا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ مجھے خزانوں کا مالک بنا دیجیے، ذمہ دار بنا دیجیے، میں اس کے لیے اہل ہوں، میں امانت دار بھی ہوں، اس کی نگرانی کر سکتا ہوں۔ اور اسی طرح دیکھیے حضرت موسیٰ کے لیے حضرت شعیب کی جو نیک اختر نے کیا کہا تھا؟ یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ یہ کیا تھا؟ یہ جوہر سے انتخاب تھا۔ آپ میں سے ہر ایک کو اللہ نے الگ الگ جوہر عطا کیا ہے۔ آپ ضرور دعا کیجیے، تمنا کیجیے، کوشش کیجیے
لیکن اپنے جوہر کو نہ بھولیے کہ اللہ نے آپ کو کس لیے پیدا کیا ہے. ہم اس کے بعد مفتی صاحب سے اپیل کریں گے, گزارش کریں گے کہ وہ اپنے خیالات اور بالخصوص اپنے تعلیمی تجربات سے جن مراحل سے وہ یہاں گزرے اور جن سے طلبا کو فائدہ پہنچ سکتا ہے وہ اس پر روشنی ڈالیں.